بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم حدیث نمبر 321 سے کچھ آگے پڑھتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حیضہ نماز چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 321 ہے، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے، کہا ہم سے قتادہ نے، کہا مجھ سے معاذ بنت عبداللہ نے کہ ایک عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جس زمانہ میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانہ کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حائضہ ہوتی تھیں اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ حدیث نمبر 322 ہے، ہم سے سعد بن حفظ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نحوی نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چھپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا۔ حدیث نمبر 323 ہے، ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ ابو سلمہ سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، وہ ام سلمہ سے، انہوں نے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ حدیث نمبر 324 ہے، ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے ایوب سختیانی سے، وہ حفصہ بنت سرین سے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری اور انہوں نے اپنی بہن ام عطیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ جن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خیر گیری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑا دے، پھر وہ خیر کے موقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو، یعنی عیدگاہ جائے۔ پھر جب ام عطیہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا، انہوں نے فرمایا میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور ام عطیہ جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو، ہمارا بھی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ والیاں اور حیضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حیضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کیا حیضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات پر جاتی ہے تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے والے دن بھی اکثر عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نماز کے لیے جانا مرد ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور بازار میں سارے آ جا سکتے ہیں، جمعہ پڑھنے مسجد میں نہیں جایا جا سکتا، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جایا جا سکتا۔ یہ ایک الگ ہی منطق ہے۔
کہ بازاروں میں سب کچھ آیا جا سکتا ہے، اور نماز کے لیے اور عید کی نماز کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے، تسبیح نماز کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز؟ کہ ادھر مرد ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بس میں اس کے کیا اور کہہ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔